ایک جنگل میں ایک نیلو چڑیا رہتی تھی۔ نیلو چڑیا بہت اچھی تھی۔ وہ تمام پکشیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس جنگل میں زیادہ اناج نہیں اگ پاتا تھا، جس کے کارن تمام پکشیوں کو بھوجن نہیں مل پاتا تھا۔ نیلو چڑیا تمام پکشیوں کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی، ارے ہمارے جنگل میں فصل کتنی کم اگتی ہے، جس کے کارن ہمیں صحیح سے بھوجن بھی نہیں مل پاتا۔ ارے میں تو چاہتی ہوں میرے پاس اتنا بھوجن آ جائے کہ میں تمام پکشیوں کو بھرپور بھوجن دے سکوں۔ وہ پکشیوں کو کبھی بھوجن کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ نیلو چڑیا کی تمام باتیں وہ درخت سنتا تھا، جس درخت پر نیلو چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ درخت یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا کہ اس جنگل میں نیلو چڑیا سے زیادہ ایماندار پکشی اور کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ درخت کہتا ہے، لگتا ہے میرے آخری وقت اب قریب ہے۔ میں تو اب کافی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ارے لگتا ہے مجھے اپنی زندگی کا آخری راز نیلو چڑیا کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ نیلو چڑیا سب سے زیادہ ایماندار ہے اور وہ سب پکشیوں کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ پھر وہ درخت نیلو چڑیا کو بلاتا ہے، ارے نیلو چڑیا ذرا ادھر تو آؤ، میری بات تو سنو، مجھے تم سے بہت زیادہ خاص بات کرنی ہے۔ نیلو چڑیا یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے نیلو چڑیا پریشان نہ ہو، میں ہوں درخت جس پہ تم رہ رہی ہو، میں تمہیں نیچے بلا رہا ہوں، ادھر دیکھو۔ پھر وہ نیلو چڑیا نیچے آ کر درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ارے درخت بھائی، میں تو ڈر گئی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو آپ ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے اور آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ارے نیلو چڑیا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک راز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمام پکشیوں میں سب سے زیادہ تم ایماندار ہو اور میری بات کو اچھے سے سمجھو گی۔ ارے ہاں درخت بھیا، میں تو چاہتی ہوں کہ میرے پاس اتنا زیادہ دانہ ہو کہ میں تمام پکشیوں کی دل کھول کے مدد کر سکوں اور انہیں کسی چیز کی بھی دقت نہ ہو۔ ارے ہاں، اسی لیے تو میں نے تمہیں چنا ہے۔ اب غور سے سنو، میں تمہیں اپنا راز بتاتا ہوں۔ پھر وہ درخت نیلو چڑیا کو اپنا راز بتاتا ہے، اور نیلو چڑیا، یہاں جنگل میں ایک چھوٹی سی گپھا ہے جہاں ایک جادوئی چکی ہے۔ اگر تم اس جادوئی چکی کو لے آؤ تو تم پکشیوں کی زیادہ سہایتا کر پاؤ گی۔ ارے درخت بھیا، کیسی جادوئی چکی؟ اور اس جادوئی چکی سے جنگل کے پکشیوں کی سہایتا کیسے ہوگی؟ ارے نیلو چڑیا، وہ چکی کوئی معمولی چکی نہیں ہے۔ اس چکی میں سے تم جتنا دانہ کہو گی اس میں سے تمہیں ملتا رہے گا۔ ارے درخت بھیا، اگر میں وہ چکی لے آؤں تو سارے پکشی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور انہیں بھوجن ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارے نیلو چڑیا، وہ چکی تمہیں ایسے ہی نہیں ملے گی، پہلے تمہیں ایک مور کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے جا کے کہنا ہوگا کہ تمہیں بطوطا درخت نے بھیجا ہے۔ پھر وہ مور سمجھ جائے گا کہ تم جادوئی چکی لینے آئی ہو۔ پھر وہ تمہیں اپنا ایک پنکھ دے گا، تم اس پنکھ کو جا کر چٹان پر رکھو گی، چٹان فوراً کھل جائے گی، تم اندر جا کر اس چکی پر لاک کر لینا۔
ارے واہ درخت بھیا، اگر ایسا ہوتا تو پورے جنگل کی سمسیا ہو سکتی ہے۔ ارے ہاں نیلو چڑیا، اب جاؤ اس چکی کو نکال لاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور جا کے اس چکی کو لے جائے۔ ہاں درخت بھیا، میں فوراً چلی جاتی ہوں۔ پھر یہ کہہ کر وہ نیلو چڑیا اس مور کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے مور بہن، مجھے بطوطا درخت بھائی نے بھیجا ہے اور مجھے جادوئی چکی چاہیے۔ ارے چڑیا، تمہیں بطوطا درخت نے بھیجا ہے؟ لگتا ہے تم بہت زیادہ ایماندار ہو، اس لیے اس نے تمہیں جادو چکی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ارے ہاں مور بہن، میں تمام پکچیوں کی بہت زیادہ مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ارے چڑیا، میں تمہیں اپنا پنکھ دے دیتی ہوں، اسے جا کر تم اس کوفہ پہ رکھ دینا، پھر وہ کوفہ اپنے آپ کھل جائے گی اور تم چکی لے کر آ جانا۔ ارے ٹھیک ہے مور بہن، میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر وہ مور نیلو چڑیا کو اپنا ایک پنکھ دے دیتا ہے اور نیلو چڑیا اس پنکھ کو لے کر اس کوفہ پہ آ جاتی ہے۔ ارے تو یہ ہے کوفہ جو درخت بھیا نے بتائی تھی، چلو جلدی سے مور بہن کا پنکھ اس چٹان پر رکھ دیتی ہوں۔ پھر وہ نیلو چڑیا وہ پنکھ اس چٹان پر رکھ دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری کی پوری کوفہ کھل جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ کوفہ تو پوری کی پوری ہی کھل گئی ہے۔ میں جاتی ہوں، وہ جادوئی چکی لے کر آتی ہوں۔ پھر نیلو چڑیا اس کوفہ میں اندر چلی جاتی ہے اور اسے جادوئی چکی نظر آتی ہے جو کہ اس کوفہ میں ہی پڑی ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ ہے وہ چکی، میں اسے اٹھا کر جنگل میں چلی جاتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر نیلو چڑیا وہ چکی اٹھا کر گھر میں لے آتی ہے۔ ارے اب یہ جادوئی چکی تو آ گئی ہے، چلو اب اس سے تھوڑا سا بھوجن مانگ کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتی ہے یا نہیں۔ پھر وہ نیلو چڑیا اس جادوئی چکی سے بھوجن مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے یہ جادوئی چکی مجھے بہت زیادہ بھوجن فراہم کر۔ پھر کیا تھا، نیلو چڑیا کا یہ کہتے ہی چکی میں سے بہت زیادہ بھوجن آنے لگا۔ ارے واہ، اس میں سے تو بہت سارا بھوجن نکل رہا ہے۔ ارے اب میں تمام پکچیوں کو یہ سارا بھوجن بانٹ دوں گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد نیلو چڑیا کے پاس بہت سارا بھوجن کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت سارا بھوجن ہو گیا ہے، چلو اچھا ہے، میں تمام پکچیوں کے گھر پہ جاتی ہوں اور یہ سارا بھوجن بانٹ دیتی ہوں۔ پھر وہ نیلو چڑیا تمام پکچیوں کے گھر جاتی ہے اور ان سب کو تھوڑا تھوڑا بھوجن دے دیتی ہے۔ پھر نیلو چڑیا روز ایسا ہی کرتی ہے، وہ تمام جنگل کے پکچیوں کو بہت سارا بھوجن بانٹتی ہے اور تمام پکچی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دن نیلو چڑیا اپنے دوست مرچو طوطے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارے نیلو چڑیا، تم تو بہت چالو ہو، کیا ہوا کہ وہ چکی تمہارے ہی پاس ہے؟ تم ہم سب پکچیوں کا کتنا خیال رکھتی ہو۔ ارے مرچو بھائی، چکی کے آنے سے ہمارے جنگل میں بھوجن کی بہت بڑی سمسیا حل ہو گئی ہے۔ ارے ہاں نیلو چڑیا، تم نے ہم سب کو اس وقت بھوجن دیا جب ہمارے پاس کھانے کو ذرا سا بھی بھوجن نہیں تھا۔ ارے طوطے بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال اس جادوئی چکی کا ہے۔ ارے ہاں چڑیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اچھا ہوا کہ وہ جادوئی چکی تم جیسی ایماندار کے ہاتھ میں آئی، ورنہ اگر وہ چکی کسی دوسرے پکچی کے پاس آتی تو اس جنگل کا بہت برا ہو جاتا۔ ارے ہاں طوطے بھیا، لیکن اب وہ جادوئی چکی بالکل سرکشت ہے۔ ان دونوں پکچیوں کی باتیں ایک کالو کوا بھی سن رہا ہوتا ہے۔
جو کہ تھوڑا سا دست ہوتا ہے۔ ارے یہ نیلو چڑیا جادوئی چکی لا کر پورے جنگل میں مہان بن گئی ہے، اور مجھ سے کسی پکچھی کی مہانتا دیکھی نہیں جاتی۔ اب میں بھی اس غفا میں جاؤں گا، کیا پتہ مجھے بھی وہ جادوئی چکی مل جائے۔ پھر یہ کہہ کر وہ کالو کوا اس غفا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کوا دیکھتا ہے کہ وہ غفا ابھی تک کھلی ہوئی ہے۔ وہ کوا اندر چلا جاتا ہے۔ ارے میں تو اس غفا میں آ گیا ہوں، پرنتو یہاں تو کوئی جادوئی چکی نہیں ہے۔ پھر وہ غفا اچانک سے بند ہونے لگتی ہے، کیونکہ کوئی بھی دشت پکچھی اس غفا کے اندر سرنشست نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غفا جادوئی تھی، صرف اس میں اچھے پکچھی ہی جا سکتے تھے۔ کوا اپنی لالچ کے کارن ہی اس غفا میں قید رہ جاتا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک گھنا جنگل تھا، اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے پکچھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں 3 چڑیاں رہتی تھیں، جن کے نام وینو، شینو اور ٹیلو چڑیا تھے۔ وہ تینوں جہاں بھی جایا کرتی تھیں، ساتھ ساتھ جایا کرتی تھیں۔ ان کی ایکتا کی مثال پورے جنگل میں مشہور تھی۔ ایک چیل ان کو کھانے کے لیے ان پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ ارے مینو اور شینو، آج ہمیں دوسرے جنگل میں کھانا لینے جانا ہوگا۔ ارے ٹیلو، جنگل کی اس طرف تو بڑے بڑے چیل رہتے ہیں، ہمیں اس طرف تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ ارے شینو، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن دانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں تو جانا ہوگا۔ پھر وہ جنگل میں دانا ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ راستے میں انہیں ایک چیل ملتا ہے۔ ارے او ننھی ننھی چڑیو، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ تینوں کہتی ہیں۔ ارے چیل بھائی، ہم تو دانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل کے اس طرف جا رہی ہیں۔ ارے چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں دانا ڈھونڈنے کے لیے۔ ارے مینو اور شینو، یہ تو مجھے خطرناک دکھائی دے رہا ہے۔ ارے نہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ارے ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ ہماری مدد ہی کرنا چاہتا ہے، ہمیں تو اس کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے۔ ارے ہم تینوں ایک ساتھ مل کر ہی اس کے ساتھ چلیں گے۔ وہ تینوں چیل کی بات سن کر چونک جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ دانا لے کر اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر بار چیل ان کی مدد کرتا ہے اور وہ تینوں دانا لے کر چلی جاتی ہیں۔ چیل ہمیشہ ان کے اکیلے رہنے کا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ ایک دن ان تینوں چڑیاؤں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ارے مینو اور شینو، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ دانا ڈھونڈنے نہیں جاؤں گی۔ ارے جاؤ جاؤ، مجھے بھی تمہارے ساتھ دانا ڈھونڈنے نہیں جانا، آج کے بعد ہم سب اکیلے اکیلے اپنا دانا ڈھونڈنے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ تینوں اکیلے اکیلے اپنا دانا ڈھونڈنے جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ چیل اٹھاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے تینوں کو کھا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایکتا میں ہی شکتی ہوتی ہے۔ ایک سندر سے جنگل میں ایک کالو کوا اپنی پیاری سی دوست پنکی کے ساتھ رہتا تھا۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک دن کالو کوا پنکی سے کہتا ہے، ارے پنکی، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ دوسرے جنگل جا کر اپنی بہن سے مل آؤں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، خیر خیریت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ارے کالو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور سفر کافی لمبا ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ ارے پنکی، تم چنتا نہ کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، میں اپنی بہن کے لیے کیا لے کر جاؤں؟ ارے کالو، چلو بازار چلتے ہیں، تم نے جو بھی لینا ہو وہ لے لینا۔ وہ دونوں وہاں سے اڑ پڑتے ہیں
और बाजार के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बाजार पहुंचकर वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे पंकी, काश तुम भी मेरे साथ चल सकती। मेरी बहन तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। हाँ कालू, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा। अच्छा चलो, अब बाजार आ गया, चीज़ें ले लो जल्दी से, गर्मी हो रही है, फिर घर चलते हैं। वो दोनों बाजार से चीज़ें लेकर वापस घोंसले में आ जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा पंकी से मिलकर दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। उड़ते उड़ते वो थक जाता है और उसे बहुत गर्मी महसूस होती है और उसका पानी पीने का मन करता है, लेकिन आसपास पानी कहीं नज़र नहीं आता। वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद जब वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है तो चकरा कर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एक कौवा उसे अपने घर ले जाता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन कालू कौवे को होश फिर भी नहीं आता। अरे इस कालू कौवे को तो होश ही नहीं आ रहा, पता नहीं ये इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा था। मैं इसका पता कैसे लगाऊं? ये मुझे इस जंगल का तो नहीं लग रहा। उधर जब 2 दिन तक कालू कौवा घर वापस नहीं आता तो पंकी चिंतित होकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। सारा दिन ढूंढते ढूंढते जब वो थक हार कर घर की तरफ जा रही होती है तो उसे एक कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे एक कौवा बेहोश हालत में मिला है और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। उसके पास एक फूलों की टोकरी भी पड़ी हुई है। अगर कोई उसे जानता हो तो मेरे घर में बेहोश हालत में मौजूद है। पंकी उस तरफ चल पड़ती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तभी उसे दरख्त पर एक कौवा बैठा नज़र आता है। वो उसके पास चली जाती है। अरे कौवे भैया, मेरा दोस्त कालू 2 दिन से घर वापस नहीं आया। हो सकता है वो कालू ही हो, तो मुझे अपने घर ले चलो। कौवा पंकी को अपने घर ले चलता है। घर पहुंचकर पंकी देखती है कि वो कालू कौवा ही होता है। अरे बहन, ये तो मेरा दोस्त है। अरे कालू, तुम तो अपनी बहन के घर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? उठो कालू, जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया है। उसने कहा कि इसको बहुत गर्मी लगी है, इसको होश आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कालू का बहुत ख्याल रखा। बस मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं कालू को ले जाती हूँ, मैं इसका खुद ध्यान रखूंगी। अरे बहन, ये ठीक हो जाए फिर ले जाना इसको। नहीं कौवे भैया, ये मेरा दोस्त है, इसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। कौवा और पंकी मिलकर कालू को उसके घर से ले जाते हैं। पंकी उसका हर तरह से ध्यान रखती है। फिर एक दिन कालू कौवे को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पंकी उसे पूरी बात बताती है। अरे पंकी, मुझे उस दिन इतनी गर्मी लगी कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तभी वहाँ पर दूसरा कौवा आ जाता है। अरे आओ कौवे भैया, देखो कालू को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे बहन, मैं भी इसको ही देखने आया था, इसे ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कौवे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे नहीं कालू, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर हम पक्षी एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हें बेहोश पड़ा छोड़कर चला जाता तो कल को मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ कौन देगा?
اس لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج سے میں بھی تم دونوں کا دوست ہوں اور میرا نام ڈوڈو کوا ہے۔ اس کے بعد پنکی، کالو اور ڈوڈو کوا خوشی خوشی اپنا جیون بتانے لگ